2016 سے پہلے ہماری جو دھند کا ٹائم تھا نا فوگ کا، اچھا وہ فکس ٹائم تھا، 20-21 دسمبر سے شروع ہوتی تھی اور 10-15 جنوری تک ہوتی تھی. ہم نے کہیں موو کرنا ہوتا تو ہم کہتے ہیں یار اس ٹائم میں نہیں جانا، ویزیبلٹی کا ایشو ہوتا ہے، سڑکیں نظر نہیں آتی ہیں، آپ پتہ ہے فوگ کے ٹائم میں. فرسٹ ٹائم ڈیو ٹو کلائمیٹک چینجز 2016 میں یہ 21 دسمبر سے ٹریول کر کے پیچھے فرسٹ ویک آف دسمبر میں آ گئی. ہمیں اس وقت بھی پرابلم نہیں ہوا، لیکن اگلے سال 2017 میں یہ فوگ نومبر کے پہلے ویک میں آ گئی. اب یہ وہ ٹائم تھا جب ادھر سے سٹبل برننگ عروج پہ ہوتی ہے، جو میں نے عرض کیا کہ آگ لگاتے ہیں. اب اس میں کیا ہوا کہ آپ کا جب فوگ بن جاتی ہے، جب آپ کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے تو جو واٹر ویپر فضا میں ہوتے ہیں کنڈنس ہو کے فوگ بن جاتے ہیں. وہ تو خیر اچھا ایک موسم ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جب دھواں مل جاتا ہے، یعنی کہ بلینکٹ سے اوپر بن جاتا ہے، آپ کی جتنی کثافتیں نیچے سے ہوتی ہیں وہ ڈسپرس نہیں ہو پاتی. دھواں اور فوگ مل جاتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں سموگ اور فوگ مل کے تو ایک ٹرمینالوجی ہے، اس کو ہم سموگ کہتے ہیں. تو یہ یہاں پہ جب ڈیو ٹو کلائمیٹک چینجز پیچھے آ گئی فوگ، تو پھر ہمیں یہ پرابلم زیادہ آنا شروع ہوا. اچھا اب اس کو پھر ایک آپ اس کو مزید دیکھنا پڑے گا کہ سموگ تو ایک خاص ٹرمینالوجی ہے کہ جب فوگ ہے تو اس وقت ہم اس کو سموگ کہتے ہیں. اور سموگ کی ایک اور میں نشانی آپ کو بتاتا ہوں، دیسی جو عام بندہ جس سے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس دن جس دن سموگ ہوگی اس دن آپ کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے اگر آپ موٹر بائک پہ ہیں یا کہیں ویسے کہیں باہر، چبھن سی ہوگی. لیکن ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں دھند کی وجہ سے آنکھوں سے پانی آ رہا ہے، لیکن سموگ وہ وجہ ہے. وہ سموگ ہوتی ہے جس دن آپ کی آنکھوں سے وہ آنسو آتے ہیں تو وہ ایک چبھن سی وہ سموگ ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ لوگ فوگ کو سموگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. فوگ سموگ نہیں، یہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے یہ واپس نیچے جانا شروع ہو جائے گا. لیکن آگے پھر کیا ہوگا کہ آگے پھر فوگ کا پیریڈ آ رہا ہے، آگے فوگ آ جاتی ہے، نومبر کے اینڈ پہ دسمبر میں فوگ ہوتی ہے. تو لوگ پھر سمجھتے ہیں یہ شاید یہ سموگ ہے، وہ سموگ نہیں ہوتی. وہ یہ سموگ کا میں نے آپ کو ایک دیسی طریقہ بتا دیا. اور یہ جو ٹائم ہے جو 10-15 دن میں نے آپ کو بتایا جس میں یہ آگ لگتی ہے، اس میں بیسیکلی ایئر کوالٹی انڈیکس اوپر چلا جاتا ہے. اگر سموگ نہ بھی ہو، یہ ایئر کوالٹی انڈیکس رائز کر جاتا ہے ڈیو ٹو وہ جو آگ ہے، وہ جو دھواں نکلتا ہے. یعنی باقی کثافتیں تو سارا سال رہتی ہیں نا، اس وقت تو یہ ایشو نہیں ہوتا. یہ خاص 10-15 دن ہیں جس میں یہ پھر ایک پرابلم نظر آتا ہے. اچھا ویسے تو اگر پیٹرول جو ہے اس کو آگ میں جتنا چھڑکا جائے اتنی ہی آگ بھڑک جاتی ہے، تو اسی طرح اگر جو باقیات کا دھواں ہے، گاڑی چھوڑتی جو ہے دھواں، اس کا دھوئیں کی بات کر لی جائے، چنکی رکشوں کا جو دھواں ہے، جب یہ اسموک میں آپس میں مل جاتے ہیں تو سر یقیناً کوئی نہ کوئی خطرناک بیماری بھی پیدا ہوتی ہوں گی. کس قسم کی بیماری جو پیدا ہو سکتی ہے اور لوگوں کو اس سے بچنا ہے؟ دھوئیں کا میں بالکل آسان چیز بتاتا ہوں. آپ کی جتنی ریسپیریٹری ڈیزیز ہیں، نظام آپ کا تنفس جو ہے وہ آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہے. آپ کو گلے میں پرابلم آئے گا، اس طرح پھیپھڑوں کو افیکٹ کر سکتی ہیں. وہ تمام بیماریاں جو کہ سانس کے ذریعے آپ اندر گیسز جاتی ہیں آپ کی، تو پھر آپ کو پرابلم ہوتا ہے پھیپھڑوں کا، گلے کا، یہ اس طرح کی بیماریاں اس میں ہوتی ہیں. تو وہ ظاہر ہے دھواں چاہے جس طرح کا مرضی آپ لیں تو اس کا زیادہ یا کم سر ویسے تو آپ اس شعبے سے وابستہ ہیں اور یقیناً آپ کو معلوم بھی ہوگا جو یہ اسموک کی وجہ سے بیماری پیدا ہوگی، اس سے کس ایج کے جو افراد ہیں وہ زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بالکل عجیب سی بات ہے کہ کیونکہ یہی کہا جا رہا ہے، ڈاکٹرز کی جانب سے یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ بوڑھا شخص ہو گیا یا پھر کوئی چھوٹی عمر کا بچہ وہ اس سے زیادہ متاثر ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے تعلیمی ادارے بھی بند ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات اور کہتا ہوں کہ اب ہم لوگ جیسے دفتروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ سارا دن کمروں میں بیٹھتے ہیں. آپ ہمیں بھاٹی گیٹ جائے کھڑا کر دیں، ہم 2 گھنٹوں میں بیمار ہو جائیں گے. اچھا ہمارا امیونٹی سسٹم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، ہم تو عادی ہوتے ہیں نا. لیکن جو وہاں ریڈی لگانے والا ہے وہ سارا دن اسی گرد میں، اسی ڈسٹ میں، اسی ماحول میں سارا دن کھڑا رہتا ہے، اس کو فیل نہیں ہوتا. تو بعض اوقات آپ کا امیونٹی لیول اس طرح کا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں پھر ایج کا فیکٹر بھی نہیں ہوتا. وہ پھر آپ جس طرح کے ماحول میں ایک بندہ رہ رہا ہے اس کو آپ کسی دوسرے ماحول میں لے کے جائیں گے تو وہ اس سے افیکٹ ہو جاتا ہے. لیکن وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بچے اور بوڑھے اس میں زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. یہ تو اسی لیے پھر یہ سارے وقتی طور پہ
چونکہ چھٹی 9 نومبر کی آ رہی تھی تو گورنمنٹ نے کہا ساتھ ایک چھٹی اور دے دیتے ہیں سر ایک چھٹی، لیکن کہا تو یہ جا رہا ہے کہ 4 چھٹیاں ہیں اور 4 چھٹیوں میں یعنی اسمارٹ لاک ڈاؤن، اس سے اسموک کے مسئلے پر قابو پا لیا جائے گا۔ نگران صدر کو جو یہ فیصلہ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ فیصلہ درست ہے اور کیا اس پر عمل درآمد سے اسموک 4 دنوں میں ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں بہت سارے ممالک میں ہر 3 ماہ، کینیڈا آپ چلے جائیں، ہر 3 ماہ کے بعد ایک لانگ ہالیڈے ہوتا ہے، 4 دن چھٹی ہوتی ہے۔ عام دنوں میں ہفتے میں 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، سیٹرڈے سنڈے، اور پھر 3 ماہ بعد جو لانگ ہالیڈے ہوتا ہے اس میں 4 چھٹیاں ہوتی ہیں۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ آپ جب یہ جو یہ سوچ تھی کہ اگر ہم ایک چھٹی 9 نومبر کی آ رہی ہے اور اس کے بعد اگر ہم جمعے کو کر دیتے ہیں تو سیٹرڈے سنڈے تو ویسے سکول اور آفس بہت سارے آف ہوتے ہیں،